نام رکھیں گے یسار، اور اس کے بعد پوچھیں گے کسی سے کہ کیا وہاں پر یسار ہے، جس کے معنی ہے آسانی اور سہولت کے. تو بچے کا نام اگر یسار ہو جس کے معنی آتے ہیں آسانی اور سہولت، اور اتفاق سے آپ کا وہ بچہ وہاں پر اگر نہ رہے، اتفاق سے اگر آپ کا وہ بچہ وہاں پر نہ رہے یسار، تو مطلب یہ نکلے گا کہ سہولت اور آسانی وہاں نہیں ہے. تو کہنے والا یہ بولے گا جواب میں کہ یسار وہاں نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یسار یعنی سہولت نہیں. تو ایک اس کے اندر غلط معنی بنتے، بدفعلی کا اس کے اندر شائبہ. تو اسلام میں بدفعلی پسندیدہ نہیں ہے، البتہ نیک فعلی پسندیدہ. اسی طرح اگر بچے کا نام رباح رکھا ہوا ہو جس کے معنی ہے فائدے کے، اور ہم پوچھیں آواز دیں کہ کیا وہاں پر رباح ہے یعنی فائدہ، اتفاق ہو یہ ہو کہ وہ وہاں نہ ہو، تو کہنے والا جواب دے گا کہ نہیں ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ فائدہ نہیں ہے. تو اس طرح غلط معنی اس کے بنتے ہیں. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کے ناموں کے رکھنے سے منع فرمائے کہ تم یسار اور رباح اور نجیح یعنی کامیاب، افلح مانے بامراد، اپنے مقصد کو پانے والا، اس طرح کے نام مت رکھو، کیونکہ اگر اس کا معنی کا دوسرا پہلو جب سامنے آئے تو آدمی کو ایک افسوس ہوتا اور اس میں بدفعلی کا شائبہ. چنانچہ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے. وفی روایت لہو قال لا تسمی غلامک رباحا ولا یسارا ولا افلح ولا نافعا. اور ایک روایت میں مسلم شریف ہی میں وہ بھی آئی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کا نام رباح اور یسار اور افلح اور نافع مت رکھو. کہ پچھلی حدیث میں ایک نام تھا نجیح، اور اس حدیث میں نجیح کے بجائے نافع کا لفظ آیا ہے. گزشتہ حدیث میں بھی 4 نام تھے، یسار، رباح اور نجیح اور افلح. اس حدیث میں بھی 4 نام ہیں، نجیح کے بجائے یہاں پر نافع کا ذکر ہوا. یسار اور افلح اور رباح یہ اس حدیث میں بھی ہے، اس حدیث میں بھی تھی. البتہ فرق ہو گیا ہے ایک لفظ کا، اس میں نجیح تھا، اس میں اس کی جگہ نافع آیا. نافع نفع سے ہے، نفع کے معنی فائدہ، تو نافع کا مطلب ہے فائدہ دینے والا. وفی روایت لہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہا عن ان يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينهى عن ذلك. اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں جو کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تھا اس بات کا کہ وہ منع کر دیں یعلا نام کے رکھنے سے اور برکہ نام رکھنے سے اور افلح اور یسار اور نافع، بچوں کو ان ناموں سے موسوم کرنے سے منع کرنے کا حضور نے ارادہ کر لیا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خاموشی اختیار کر لیے ان ناموں کے سلسلے میں، یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا اسی حال میں کہ حضور نے ان ناموں کے رکھنے سے منع نہیں کیا. تو مطلب یہ نکلا کہ شرعی طور پر تو اس کے اندر اگر کوئی شخص ان ناموں کو رکھتا ہے تو شریعت میں کوئی ممانعت اور یہ ناجائز کے طور پر نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نام رکھے، نافع رکھے یا یسار رکھے یا افلح رکھے، تو اس سے شریعت منع تو نہیں کرتی اس درجے میں کہ یہ حرام ہو یا مکروہ تحریمی ہو، اس طور پر تو نہیں ہے، بلکہ یہ اس اندیشے سے ہے کہ کہیں لوگ ان ناموں کے
پکارے جانے پر نفی میں جواب دیں تو سننے والے کو بھلا نہ لگے اور وہ اس کی وجہ سے کوئی غلط معنی لے لے اور اتفاق سے اس کے مقدر میں اس موقع پر فائدہ نہ ہو۔ یعنی آدمی کی تقدیر میں ہی فائدہ لکھا ہوا نہیں تھا، آدمی کی تقدیر میں ہی وہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو کچھ مشکل آنی ہے، اور تقدیر کے مطابق اس کو کوئی مشکل آ گئی۔ تو اب اگر کوئی شخص کچے ایمان کا رہا، اللہ کی ذات پر کامل توکل کرنے والا نہ رہا، تو اب انہیں اس موقع کا غلط مطلب لے گا اور بدفعلی لے گا۔ ارے فلاں وقت پر میں یہ نام پکارا تھا تو جواب میرے کو، میں گھر سے جب نکل رہا تھا، میں کاروبار کے لیے جب جا رہا تھا، صبح سویرے جب میں اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا، یہ نام کو میں پکار کر آواز دیا تو جواب میں میرے کو یہ جواب ملا کہ یسار نہیں ہے، افلح نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ تو شاید وہ میرے کو کالی زبان کا اثر، اب یعنی لوگ جو بولتے ہیں نا کالی زبان، تو حقیقت یہ ہے کہ کالی زبان وغیرہ یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے۔ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تقدیر میں ہر چیز طے شدہ۔ اللہ کی مرضی اگر کسی کو فائدہ پہنچنا ہے تو برابر فائدہ پہنچ کر رہتا، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جٹ جائے، لیکن اللہ اس کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ فرما چکا ہے تو ضرور اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کا نقصان ہونا اللہ کے پاس طے ہے تو ساری دنیا مل کر اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرے تو اس کو ضرور نقصان ہوگا، دنیا اس کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے فیصلے میں ذرے برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی۔ تو اب ہوگا یہ کہ آدمی اس یقین پر ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس یقین کے ساتھ اگر کوئی یہ نام رکھتا ہے افلح، نافع وغیرہ، اور کبھی اس طرح کی کوئی بات پیش آ جائے تو اس کا غلط مطلب نہیں لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ رکھ سکتا۔ لیکن اگر کہیں ایسے کوئی اندیشے ہیں، کہیں لوگ ایمان کے اعتبار سے پختہ نہ ہو اور وہ شکوک شبہات کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، وہم اور بدگمانی بار بار ان پر سوار ہوتی ہے، تو اس مزاج کے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے نام نہ رکھ لیں، کیونکہ اب عام طور پر ہر چھوٹی موٹی بات پر لوگ مختلف بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں مہینے کی وجہ سے یہ ہو گیا، آج فلاں دن تھا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ وقت فلاں ایسا وقت رہنے سے ایسا ہوا۔ تو اسی طرح اور بھی لوگوں کے پاس بدفعلی کے مختلف انداز بنے ہوئے ہیں۔ بلی آڑے چلی جائے تو کچھ سمجھ لیتے ہیں، گھر پر کوا کائیں کائیں کرے تو کچھ اس کا کچھ مطلب لے لیتے ہیں۔ تو یہ سب فضولیات ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت، کائنات کے امور سے اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا۔ یہ کبھی اتفاقات اگر ہو جائے تو لوگ کیا کر لیے ہیں، ہر ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ کر رکھ لیے۔ ایک وقت وہ تھا جب سائنس ترقی نہیں تھی اور نہ لوگوں کو اتنی مصروفیات تھی، لوگوں کے لیے دو ہی کام ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یا تو کھیت میں جا کر، باغوں میں جا کر باغبانی اور زراعت کرنا، یا پھر اپنی تجارت کر کے کچھ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنا۔ اس سے ہٹ کے کوئی ان کے پاس روزگار کے ذریعے ہی نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں فرصت ہی فرصت تھی، تو لوگ خالی رہتے اور اس طرح کی باتیں ان کو سوچتی تھی۔ اب آپ دیکھیے آدمی کو اتنا سب سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ تو بہرحال ایک تو آدمی خالی دل شیطان کی آماجگاہ جس کو کہتے ہیں، ایک وہ وجہ ہے، دوسرے ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے۔ اگر ایمان پختہ ہو اور آدمی مصروفیت میں لگا رہے تو اس طرح فضولیات اور توہمات کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر پچھلی حدیثوں میں حضور نے منع کیا، اور اس حدیث میں آخر کار حضور منع کیے بغیر وصال فرما گئے۔ تو حضور منع اس لیے نہیں کیے کیونکہ یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں تھی، اگر عام حالت میں آدمی رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ البتہ ممانعت کی صورت اس وقت بنتی ہے جب لوگ اس طرح کے لا یعنی خیالات کا شکار بنتے ہوں، تو ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے فکر کرنا چاہیے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقولن احدكم عبدي وامتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي وفي رواية ليقل سيدي ومولاي وفي رواية لا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله رواہ مسلم۔ یہ روایت بھی کسی کو کسی نام سے پکارنے اور یاد کرنے کے احکام کے سلسلے میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے میرے غلام، اے میری باندی، یعنی اپنے غلاموں کو، پہلے زمانے میں جب غلامی کا دور تھا تو لوگ کسی کے مالک ہوتے، کسی آدمی کے یا کسی عورت کے، تو وہ آدمی اس کا غلام ہوتا اور وہ عورت اس کی باندی ہوتی، تو وہ اپنے غلام کو پکارنے کے لیے آواز دیتا یا عبدی، اے میرے غلام۔ تو عبد کے معنی آپ جانتے ہیں، ایک تو معنی عبد کے بندے کے بھی آتے ہیں، تو بندہ تو اللہ کا ہوتا، اور پھر اسی طرح عبد کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، تو عبد کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، غلام کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی۔ تو یہ لفظ ایسا ہے کہ دو معنی والا لفظ ہے، بندے اور غلام۔ تو چونکہ اب عبدی اگر ہم کہیں گے تو اس کے معنی ایک تو یہ ہوتے ہیں اے میرے غلام، جو کہ شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اے میرے بندے کے معنی بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ کسی انسان کے لیے، چاہے انہیں غلام ہو کہ آقا، بادشاہ بھی ہے اگر کوئی انسان تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کسی نوکر چاکر کو اے میرے بندے کہہ کر پکار سکے، اس لیے کہ بندے صرف اللہ کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے، تو لہذا جتنے بندگی کرنے والے ہیں سارے اللہ کے بندے، اور اللہ سب کا رب ہے۔ وَأَمَتِي، اور اے میری امت، یعنی بندے کا مؤنث فیمیل جو اس کا فارم آتا ہے اس کو امتن کہتے ہیں، اور اس سے امتی اے میری بندی، اے میرے بندے، اے میری بندی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تم سب کے سب در حقیقت اللہ کے بندے ہو، اور تمہاری تمام عورتیں، تمہارے معاشرے میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی بندیاں، لہذا تم کو چاہیے کہ اے میرے عبدی، اے میرے بندے کہنے کے بجائے کہنا چاہیے ولیکن لیقل غلامی، اے میرے غلام کہو، وجاریتی، اے میری باندی، اے میری کنیز کہہ کر پکارا کرو، یا پھر اے میرے نوجوان، اے میرے جوان، اے میرے جوان نوکر خادم، یا پھر اے میری جوان خادمہ، اس طرح آواز دو، اس طرح ان کو یاد کرو، بلاؤ۔ تو یہ آقاؤں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے غلاموں اور ماتحتوں کو اس طرح نہ پکارے۔ ایسے ہی غلام کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کسی غلام کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آقا کو، آقا کے لیے پکارنے کے لیے ربی، اے میرے رب کہہ کر پکارے، اپنے مالک کو، مالک کے لیے وہ رب کہہ کر پکارے، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، بلکہ چاہیے کہ اے میرے جناب، اے میرے سردار کہے، اے میرے سردار، اے میرے سید، اس طرح پکارنا چاہیے۔ تو غلاموں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو ربی کہیں مالک کے معنی میں، اگرچہ کہ مالک ہے وہ، لیکن مگر رب کہنے کا حق نہیں، البتہ سید کہنا چاہیے، آقا کہنا چاہیے، سردار کہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ لیقل سیدی و مولایا، چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اے میرے سردار اور اے میرے آقا، اس طرح کہنا چاہیے غلام اپنے آقا کو پکارنے کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی غلام کو اپنے آقا کو مولایا نہیں کہنا چاہیے، اے میرے مولا کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، تمہارا
مولا تو در حقیقت بس اللہ ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ تو یہ مولا کا لفظ بھی ایک تو مولا کا لفظ مالک اور رب کے معنی میں آتا ہے جو اللہ کے لیے سزاوار ہے، دوسرے مولا کا لفظ دوست اور مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب اگر یہ مولا کا لفظ اگر دوست، مددگار اور غلاموں کا آقا، غلام کو جو خرید کر مالک بنا ہے، اس مالک کے لیے اس معنی میں اگر لیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مولا جو اللہ کا نام ہے اس حوالے سے کسی کے لیے پکارے جانے کی یہ گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بھی مولا کا لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرمائے، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بھی مولا کا لفظ فرمائے، حضرت علی کے لیے فرمائے، اور جبکہ اللہ کے لیے بھی واللہ مولاکم، قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو اب اللہ مولا ہے یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک حقیقی ہے، اس معنی میں اللہ مولا۔ اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مولا کا لفظ آیا ہے کہ حضور فرمائے کہ میں تم میں سے جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو یہاں پر یہ معنی نہیں کہ میں تم میں سے جس کا رب ہوں اللہ کی طرح مالک، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم میں سے جس کا دوست اور حامی ہوں، مددگار ہوں، میں تم میں سے جس کا میں حامی ہوں، مددگار ہوں، علی بھی اس کے حامی اور مددگار ہے۔ تم میں سے جو میرا پسندیدہ ہے، میں تم میں سے جس سے راضی ہوں علی بھی اس سے راضی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ میں تم میں سے جس کو دوست رکھتا ہوں علی بھی اس کو دوست رکھتے ہیں، علی بھی اس کے دوست ہیں، تو اس معنی میں مولا ہے۔ تو مولا کے معنی ایک دوست، حامی، مددگار، اور دوسرے معنی جو اللہ کی صفت کے طور پر آئے ہیں مالک حقیقی کے معنی میں۔ تو لہذا اللہ کے لیے جب اس کی نسبت کی جائے گی تو معنی اس کے کچھ الگ ہوں گے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر اور مخلوق کی جانب اس لفظ کی نسبت کی جائے گی تو اس کے معنی اللہ کے بالمقابل کچھ دوسرے معنی ہوں گے جو مخلوق کے سزاوار ہوں گے۔ تو اس لیے چونکہ اس لفظ میں اشتباہ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارا حقیقی مولا اللہ ہے، تو لہذا غلاموں کو چاہیے کہ اپنے آقاؤں کو مولا کے بجائے سید، سردار کہہ کر پکاریں۔ یہ باب الاسامی نام رکھنے کے احکام کا یہ بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں کافی حصہ اس بیان کا گزر چکا، اب کچھ اس کا بچا کچا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کی 1-2 نشستوں میں مکمل کریں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ماہ محرم الحرام ہے، تو محرم الحرام اور عاشورہ کے دن کی مناسبت سے چونکہ وہ ابھی گزرا ہے اور اس کے بعد یہ پہلی نشست ہے، اس لیے کچھ باتیں حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ کا تذکرہ بیان کرنے اور سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر گوشہ اور نواسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد عزیز رکھتے، اپنے حقیقی اولاد کے مانند قرار دیتے۔ حضرت حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے ذریعے ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ، آپ کی نسل پاک کے سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو علی کی صلب سے جاری فرمایا،
عام طور پر نسل کا سلسلہ نرینہ اولاد سے جاری ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آپ کی بجائے نرینہ اولاد کے آپ کی صاحبزادی سیدۃ نساء العالمین، خواتین جنت کی سردار بی بی سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے جو اولاد ہوئی حسنین کریمین، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل پاک کے سلسلے کو قیامت تک کے لیے دوام بخشا۔ تو لہذا جیسے کسی کی آل، کسی شخص کی اولاد اس کی نرینہ اولاد سے ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ویسی ہی آل پاک کا سلسلہ حضرت امام حسن اور امام حسین جو آپ کے نواسے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ اگر کوئی حضور کے ان نواسوں سے چلنے والی آل کو آل نہ مانے، حضور کی نسل پاک نہ مانے، حضور کی ذریت نہ مانے اور حضور کی نسبت سے قابل تعظیم نہ سمجھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سخت وعید ارشاد فرمائے کہ من فرق بینی و بین آلی بعلی فقد جفانی، کہ جو شخص میرے درمیان اور میری آل کے درمیان، میرے درمیان اور میری آل کے درمیان فرق کرتا ہے، فرق سمجھتا ہے علی کے واسطے کی وجہ سے، علی کا جو واسطہ بیچ میں آ گیا داماد ہونے کی حیثیت سے، تو اس وجہ سے وہ حضرت علی کی اولاد جو بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ہے، اس آل کو میری آل نہیں مانتا ہے، میری آل ماننے میں اس کو شک و شبہ ہے، اور علی کی وجہ سے وہ شک و شبہ کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ میری اولاد نہیں ہے بلکہ علی کی اولاد ہے، تو وہ یقیناً مجھ پر بڑی جفا کرتا ہے، میرے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر سخت وعید ارشاد فرما دیے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی ذریت طاہرہ۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں اہل بیت اطہار، اہل عبا، اہل کسا کے لیے اور دیگر تمام اہل بیت کے لیے فضائل کی آیات بھی نازل فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث شریفہ میں اہل بیت عظام کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ پھر ان اہل بیت میں بطور خاص جو 5 نفوس قدسیہ ہیں بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اور ان کے 2 شہزادے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما، ان کی حضور نے بطور خاص منقبت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی پاک کے پاک گھرانے والو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے حق میں بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو گندگی اور رجس اور آلائش سے دور رکھے اور تم کو خوب پاک صاف بنائے رکھے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا کہ اہل بیت جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے دور رکھے گا اور پاکیزہ بنائے رکھے گا۔ تو گندگی کون سی ہے جس سے دور رکھے گا؟ تو اس بارے میں بتایا گیا کہ گندگی سے مراد کفر اور شرک کی گندگی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے والوں کو شرک سے پاکیزہ رکھے گا،
کفر میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضلالت سے بچائے رکھے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی اس طرح کے کوئی عمل کا مرتکب ہو بھی جائے دنیا میں، زندگی میں، اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اعظام سے کوئی فرد اس طرح کی کوئی ناشائستہ بات کا مرتکب ہو بھی جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور پھر اس کا ایمان، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس کا خاتمہ اگرچہ کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کفریہ بات ہو گئی، زبان سے نکل گئی، یا کوئی مشرکانہ عمل ہو بھی گیا ہو اگر، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفر اور شرک سے پاک رکھے گا۔ اب یہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ تب شیعوں کے پاس تو صرف اہل بیت میں چند گنتی کے چند حضرات ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ، حضرات حسنین کریمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نفوس کو وہ لوگ اہل بیت سمجھتے اور مانتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اہل بیت میں حضور کی جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں وہ بھی حضور کے اہل بیت میں ہیں۔ کہ کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ جو خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوت میں آ گئیں، حضور کے نکاح میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے سارے مومنین کی مائیں قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والیو، تمہارے گھر میں اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو اس انداز میں خطاب فرما رہا ہے، اور ہم اگر ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حضور کے اہل بیت نہیں ہیں، حضور کے اہل بیت میں ان کو شامل نہ رکھیں، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہوگی کہ قرآن تو ان کو حضور کے اہل بیت کے انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، وحی ربانی آتی ہے تمہارے گھروں میں۔ تو اب تمہارے گھروں سے مراد وہاں پر ازواج مطہرات کے گھر، تو ازواج مطہرات کے گھر تو کوئی الگ گھر نہیں تھے، بلکہ حضور نے ان کو جہاں جس کو جس کمرے میں جس گھر میں رکھا، تو حضور کا وہ جو گھر ہے وہ ازواج مطہرات کا گھر ہے۔ تو حضور کے رکھے ہوئے گھر کو، حضور کے فراہم کیے ہوئے گھر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ازواج مطہرات کا گھر، فی بیوتکن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اسی طرح حضور کے خاندان کے نسب کے جو لوگ ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی وغیرہ جو حضور کے دادا کے نسب میں ملتے ہیں، حضور کے دادا کی جو اولاد ہے، حضور کے جو چچا اور چچیرے بھائی اور پھوپھیاں اور پھوپھی زاد بھائی وغیرہ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہوئے، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہوئے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائے، جیسے کہ ابو لہب حضور کا چچا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، حضور کا دشمن بنا رہا باوجود رشتہ داری کے، تو یہ یہاں پر اس آیت میں جو اہل بیت ہیں ان میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ابو لہب کا تو کفر پر خاتمہ ہوا، یہ بات یقینی اور پکی۔ ابو طالب ہیں، ان کے متعلق محدثین اور مفسرین کرام، علماء اسلام خاموش ہیں، وہ توقف کیے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ کیا وہ ایمان نہیں لائے تھے یا ایمان لائے تھے۔ کچھ بھی ان کے بارے میں صاف طور پر ہم کو روایات یا اس بارے میں کوئی صحیح بات ملتی نہیں کہ جیسے کہ حضرت عباس کے بارے میں ہم بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عباس حضور کی خدمت میں آئے اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کیے اور پھر اپنے اخیر وقت تک حضور کے ساتھ رہے اور حضور کی حمایت کے لیے ہر آڑے وقت کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ
اپنی جان اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کی اور سید الشہداء کہلائے۔ تو جس طرح حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ حضرات کے مشرف و اسلام ہونے کا صاف طور پر ہم کو ذکر ملتا ہے، اور ابو لہب کے کافر ہونے کی یقینی دلیل ہے۔ ایسی کوئی بات ابو طالب کے بارے میں یقینی نہیں ملتی، اس لیے ابو طالب کے معاملے، البتہ ابو طالب کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اعلان نہیں کیا اپنے ایمان کا، اور نہ وہ ابو لہب کی طرح حضور کے ساتھ کوئی دشمنی کا معاملہ کی۔ ابو لہب کی طرح دشمنی نہیں کیے، بلکہ حضور کی ہمیشہ طرفداری اور حمایت اور مدد کا کام کرتے رہے۔ لیکن حضرت عباس اور حضرت حمزہ کی طرح علی الاعلان انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے کا اعلان اور اقرار نہیں کیا، اس لیے ان کے معاملے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال حضور کے اہل بیت میں، حضور کے نسب کے خاندان کے جو لوگ مشرف و اسلام ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور کے گھر میں جو حضرات ولادت پائے، یعنی حضور کی صاحبزادیاں اور حضور کے صاحبزادے اور حضور کے نواسے، یہ بھی اہل بیت ولادت ہیں۔ اور بطور خاص امہات المؤمنین، جس آیت کا حوالہ لے کر سارے لوگ اہل بیت کی فضیلت بتاتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک قرار دیا، پاک قرار دیا، یہ آیت دراصل امہات المؤمنین کے تذکرے کے بیچ میں ہی نازل ہوئی۔ جس آیت کو اہل بیت کی فضیلت میں ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے پاک رکھتا ہے، کفر سے پاک رکھتا ہے، یہ آیت دراصل نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات امہات المومنین کے تذکرے کے بیچ میں، جہاں پر قرآن میں ان کا ذکر چل رہا ہے، تقریباً 2-3 رکوع ان کا ذکر جو چل رہا ہے، اس ضمن میں آیت آ گئی بیچ میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو صاف کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا کیا حق؟ وہ تو حضور کے حرم نبوت میں آنے کی وجہ سے ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو حضور کے اہل بیت میں شامل ہونے کا نتیجہ۔ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اب البتہ اس میں پھر بعض روایات میں بعض واقعات ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ کہیں لوگ حضرت علی کو داماد ہونے کی وجہ سے، بی بی فاطمہ کو نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور حضرات حسنین کو نواسے ہونے کی وجہ سے کہیں اہل بیت سے خارج نہ کر دیں اور حضور کے اہل بیت میں شامل نہ سمجھیں، کہیں ایسا لوگوں کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ دنیا کا دستور تو ہے کہ نواسوں کو کسی کے گھر والوں میں شامل نہیں کیا جاتا، داماد کو اس کے گھر والوں میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن حضور بطور خاص یہاں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ حضرت علی بھی میرے اہل بیت میں۔ دنیا کا دستور ہوگا کہ داماد گھر والوں میں نہیں ہوتا، لیکن علی میرے گھرانے والوں میں۔ نواسے دنیا کے دستور کے مطابق کسی کے گھر والوں میں، کسی کے اہل خانہ میں نواسے داخل نہیں ہوتے، بیٹے اور پوترے ہوتے ہیں، بیٹوں کی اولاد ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد سسرال کی طرف منسوب ہوتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہوگا، لیکن میری اولاد یہ فاطمہ کے بطن سے ہے، اور داماد منسوب نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہوگا، لیکن میرے داماد جو علی مرتضیٰ ہیں یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وضاحت کے لیے ایک موقع پر اپنی ردائے مبارک، اپنی چادر کو اپنی پشت مبارک کے پیچھے سے ایسے لے کر اپنے ساتھ اپنی اس چادر کے اندر سمیٹ لیے حضرت علی کو اور حضرت بی بی فاطمہ کو، اور ساتھ میں حسنین کریمین کو، اور ان سب کے اوپر سے چادر کو لپیٹ کر اس طرح جملہ، اس چادر میں 5 حضرات تھے، حضور کو ملا کر 5 حضرات تھے، تو اس لیے ان کو پنجتن کہتے ہیں، تو اہل عبا بھی کہتے ہیں، اہل کسا بھی کہتے ہیں، کیونکہ چادر کو عربی میں عبا اور کسا کہتے ہیں، تو اس طرح اہل عبا یا پنجتن پاک کہتے ہیں۔ تو اب اس روایت کی بنیاد پر بطور خاص ان حضرات کے اہل بیت میں شامل ہونے کو حضور نے صاف طور پر ذکر فرمایا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے دنیا کے دستور کے مطابق جو قاعدہ بنا ہوا ہے اس قاعدے کو ہٹایا جائے،
حضور کی نسل کی فضیلت کے متعلق، چنانچہ حضور نے اس فرق کو پاٹ دیا جو داماد کی وجہ سے پوتروں میں اور نواسوں میں ہوتا اور ایک شخص کی نسل میں ہوتا۔ چنانچہ حضور نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا، جو شخص میرے درمیان اور میری اس آل کے درمیان علی کی وجہ سے فرق کو روا رکھے گا وہ مجھ پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، میرے ساتھ وہ جفا کرنے والا ہے، میرے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ ہیں حضرات اہل بیت عظام کے فضائل، اور اس کے اندر اہل آبا کو حضور نے بطور خاص خصوصیت کے ساتھ ان کی فضیلت کے بیان کے طور پر حضور نے ان کو بطور خاص یہاں پر شامل فرمایا۔ تو اس لیے پنجتن پاک کی بڑی فضیلت ہے، یعنی اہل بیت تو مختلف قسم کے ہیں، ان میں بطور خاص اہل آبا کے بڑے فضائل ہیں، ان کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر ان کے حق میں ارشاد فرمائے، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے دشمنی رکھے میں ان کا دشمن ہوں، بلکہ جو ان سے دشمنی رکھے، ان سے لڑنے پر آئے، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ مصالحت اور دوستی اور سلامتی والا تعلق استوار کیے رکھے گا، میں اس کے حق میں سلامتی بنا رہوں گا، حضور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے، اور ان کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔